حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا، 60 حج کیا آپ نے۔ تو کہنے لگے کہ میں ادھر کھڑا ہو کے، لاکھوں کا مجمع تھا، اجتماع تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے پوچھا کہ اس بار جتنے لوگ آئے ہیں کیا سب کا حج قبول ہو گیا؟ جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اس بار سب لوگوں کے حج قبول ہو گئے، لیکن ایک شخص کا حج محمد بن ہارون بلخی، اس کے سوا سب کے حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ کہتے ہیں میں صبح اٹھا تو میں اس شخص کو ڈھونڈنا شروع کریا، محمد بن ہارون بلخی، اس شخص کو ڈھونڈوں، اس کو بتاؤں کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا، باقی سب کے ہو گئے۔ لاکھوں کا اجتماع تھا، تو اب بھی خیمے لگتے ہیں، پاکستانیوں کے علیحدہ لگتے ہیں، انڈین کے علیحدہ لگتے ہیں، اور جتنے ملکوں سے آتے ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ لگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں ڈھونڈتا وہ جو بلخ کے خیمے لگے ہوئے تھے وہاں پہنچا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، وہ تو سارا دن عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا، انہوں نے کہا کہ وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اس پار جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے، ملنا ہے تو ادھر چلے جائیں۔ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے گیا وہاں پر، میں نے دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ میں نے جا کر السلام علیکم کہا تو انہوں نے آگے سے وعلیکم السلام جواب دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ آپ مالک بن دینار ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، اس شخص کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں مالک بن دینار ہوں، اس نے میرا نام بھی پتہ کر لیا۔ اتنی بصیرت بھی اور عبادت بھی اتنی، دن کے جو ہے وہ سارا دن عبادات، رات کو عبادت، قیام اللیل، سام الدار شخص ہے، اس کے باوجود اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو پھر اس نے ساتھ ہی کہہ دیا، کہتے آپ مالک بن دینار ہیں، کیا آپ مجھے یہ کہنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو خواب آئی ہوگی، آپ مجھے یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تو یہ کہنے آیا تھا، لیکن اتنی بصارت رکھنے کے باوجود اتنی، تو وجہ کیا ہے کہ تمہارا حج کیوں نہیں قبول ہوا؟ کہتے ہیں کہ رونا شروع ہو گیا محمد بن ہارون بلخی۔ کہتے ہیں اتنی دیر روتا رہا، رونے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے 1 سال یا 2 سال نہیں ہو گئے، مجھے 24 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 24 سال ہو گئے ہیں، میں یہاں پہ ادھر ہی ہوں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ آتا ہے جو مجھے یہ آ کے کہتا ہے کہ سب کے حج قبول ہو گئے، تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ 24 سال ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار تمہیں 24 سال ہو گئے؟ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا 24 سال ہو گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا جی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں، میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ آپ نے فرمایا ماں کی نافرمانی کی ہے، وجہ بتاؤ مجھے۔ کہنے لگا جی رمضان المبارک تھا، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیسے دیے تو میں عیاش ہو گیا، جب میرے پاس دولت آئی تو میں عیاش ہو گیا۔ تیور انسان کا بدل دیتا ہے، جو پیسہ مانگتا ہے پیسہ ہو، اس کے پاس پیسہ آ جائے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب میرے پاس پیسہ آیا، دولت، تو میں عیاش ہو گیا، شرابوں کے نشے میں اور فضول خرچوں میں۔ پیسہ پھر بیٹھ نہیں دیتا، پیسہ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس ہوں، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو۔ پیسے کا نشہ ہی، کرسی کا نشہ ایک عجیب ہوتا ہے، تو پیسہ ہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں شراب پی کر گھر آیا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، بڑے زیادہ دولت عطا فرمائی، ان کو کیا رمضان شریف سے، ان کو کیا نمازوں سے، ان کو کیا غرض مساجد سے، ہاں جی، ان کو کیا غرض کسی نیک کام سے یا جھوٹ سے یا سچ سے، ان کے پاس پیسہ ہے۔ اور وہ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، اور اللہ معاف کرے دولت جس کے پاس آ جاتی ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ کہنے لگا جی میں ماں کا نافرمان، میں نے دولت جب مجھے دی تو میں عیاش ہو گیا،
عیاشی کے اندر میں نے رمضان المبارک کے اندر شرابیں پینا شروع کی. شراب پی کر میں گھر آیا، عصر کا وقت تھا، تو میں نے اپنی ماں کو کہا کہ مجھے کھانا دو، روٹی دو. میری ماں نے مجھے کہا کہ اگر تو رمضان المبارک کا حیا نہیں کرتا، اگر تو نے آقا کریم علیہ السلام کے امامہ شریف کو ٹھیس پہنچائی ہے تو میں تو سیدہ کی چادر کو نیچے نہیں گرنے دوں، میں تمہیں کھانا نہیں بنا کے دوں گی. آج تو گھر میں اللہ معاف کرے جو حالات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب مسلمانوں کے رمضان المبارک کے مہینے میں کھانا بنا کے بھی دینا جرم ہے. اچھے بھلے انسان کو جناب روزہ چھوڑ دے یہ کر. کہنے لگا مجھے بڑا غصہ آیا ماں پر، تو میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مار دیا، اور تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی. میں شراب کے نشے میں تھا، تو جو ہی گری میری ماں تو وہ جل کر جو ہے اس کا حال ہو گیا. لوگوں نے مجھے بند کر دیا، میں شراب کے نشے میں تھا. تو صبح جب میں اٹھا قید خانے سے مجھے نکالا، میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور میری ماں کو راتی رات انہوں نے دفن بھی کر دیا تھا، کیونکہ وہ جلتے ہوئے تندور میں گری اور جلس گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ کم از کم مجھے بتاتے تو صحیح میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں جنازے پر جاتا اور ساتھ جاتا. تو وہ کہنے لگے کہ تیری ماں نے مرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس کو میری قبر کا بھی نہیں بتانا، یہ میری قبر میں بھی نہ آئے. 24 سال ہو گئے ہیں. اس کے بعد میں نے جب مجھے یہ پتہ چلا تو کہتے ہیں کہ میں نے کلاڑی پکڑی اور جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا. اور 24 سال ہو گئے میں یہاں پر ساری جتنی میری دولت تھی میں نے ساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر دی ہے. نماز بھی نہیں چھوڑتا ہوں، نفل بھی نہیں چھوڑتا ہوں، ساری رات قیام کرتا ہوں، سارا دن روزہ رکھتا ہوں، نفل پہ نفل پڑھتا ہوں، لیکن جواب یہی آتا ہے کہ تیرا کوئی بھی قبول. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی اس کو تھپڑ مارا تو مجھے بھی بڑا غصہ ہے، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا اور میں تیری بخشش ہی نہیں. کہتے ہیں کہ میں آ گیا گھر آ کے سویا تو خواب میں آقا کریم تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا مالک بن دینار تو نے اس کو مایوس کر دیا، تو نے اس شخص کو مایوس کر دیا. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ماں کا اتنا نافرمان تھا جس کی بخشش ہی نہیں ہے حضور. تو اللہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مالک یہی شخص ماں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جنت میں یہ شخص جائے گا. عرض کیا حضور یہ شخص جس نے اپنی ماں کا قتل کیا، ماں کو مارا، رمضان المبارک کا حیا نہیں کیا، یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ حضور نے فرمایا اپنی ماں کی وجہ سے جائے گا. عرض کیا حضور کیسے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مالک سنو، کل قیامت والے دن اس کی ماں اس کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گی اور کہے گی یا اللہ میرا کیا قصور تھا اس میں؟ ایک تو اس نے روزہ بھی نہیں رکھا تھا اور مجھے جلتے ہوئے تندور میں اس نے مجھے گرایا تھا، میں جل گئی تھی. اور آپ کو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے جو جلانے والا عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. اگر آپ کافر کو بھی مارتے ہیں، مشرک کو بھی مارتے ہیں، جتنا بڑا اس کو آپ آگ نہیں لگا سکتے، آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس. تو جس نے اپنی ماں کو آگ میں جلایا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدمہ پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو حضور نے فرمایا اس شخص کو محمد بن ہارون بلخی کو جب فرشتے پکڑیں گے نا گھسیٹ کے لے کے جائیں گے تو حضور نے فرمایا یہی شخص پلٹ کے اپنی ماں کو دیکھے، یہی شخص پلٹ کے اپنی ماں کو دیکھے گا. حضور فرماتے ہیں پھر اس کو آگے لے کے جائیں گے تو پھر اپنی ماں کو دیکھے گا، کہے گا ماں مجھے معاف کر دے. تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر وہ دل رکھا ہے. اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں ماں یہ کہے گی جب دیکھے گی کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلا رہے ہیں تو ماں کہے گی یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، یہ تو بیٹا تھا اس نے میرا حیا نہیں کیا لیکن میں تو ماں ہوں، یا اللہ میں اس کو معاف کرتی ہوں، اس کو تو بھی معاف فرما. فرمایا کہ یہی ماں کل قیامت والے دن کہے گی اس نے تو میرا حیا نہیں کیا.
لیکن ماں کی ممتا ہے نا وہ قیامت والے بھی دن بھی اس کو معاف کر دے. حضور نے فرمایا یہ ماں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ پھر اس کو بخش دے گا جنت میں. یہ ماں باپ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری جنت بھی ہے تمہاری جہنم بھی ہے. ایک شخص حضور کے پاس آیا, عرض کہ حضور جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کہ حضور زندہ ہے. فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو جا کے, اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے. جس شخص کا رزق نہیں ہے, جو رزق کے والے سے پریشان, کہتا ہے رزق نہیں ہے, مر گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. فرمایا اپنے والدین کے لیے 5 وقت نماز پڑھ کے دعا مانگے, کبھی بھی اس کا رزق ختم نہیں ہو سکتا. ماں باپ کو چھوڑ کر لوگ پیروں کی چوکھٹوں پہ جاتے ہیں, ہمیں آ کے کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو. کسی کی دعا میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا والدین کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.